اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ اچھا جی، ہم آیت نمبر 42 تک پڑھ چکے تھے۔ اب ہم نے 43 سے آگے جو ہے اپنا سبق جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آقیم اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وآتو اور ادا کرو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نماز بعد جماعت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ بھی اس چیز کو چھوڑ بیٹھے تھے، جیسے آج ہم مسلمان اس چیز کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے وہ مسلمان جو 5 ٹائم پہ با جماعت نماز جا کے تو ادا کرتے ہوں؟ نہیں ہے نا۔ ہمارے اپنے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے بھائی کہ بس کوئی ایک آدھ نماز ہوگی جو با جماعت ادا کر لی، اور بس گھروں میں ہی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، گھروں میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمیں یہ سارا کچھ مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہی کیا، اب تو ہم نے اپنے لیے ناممکن بنا لیا ہے کہ بھائی کون جائے اتنی دور نماز پڑھنے، پھر وہ تھکا رہا کام سے آئے، پھر وہ نماز پڑھنے جائے، پھر وہ کون یہ سارا کچھ کرے۔ تو اس کا مطلب وہ بھی بھول بیٹھے تھے ہماری طرح، تو اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے مردوں کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگ، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جان کو، اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی جیسے کہ میں ہوں، اب میں اگر کوئی ایک یہ بیڑا جو میں نے اٹھا لیا ہے، بہت بڑا یہ ایک یعنی کام ہے، تو مجھے ڈر بھی بہت لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا یعنی میرے زبان سے نہ نکل جائیں الفاظ جو میرے رب کو پسند نہ آئیں، یا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جو خود جو ہے وہ لوگوں کو تو میں کہتی رہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور خود میں جو ہے وہ ان سب باتوں کو بھول جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھ کر بہت ڈر لگ جاتا ہے، بہت زیادہ۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں بڑی ہی گنہگار اور عاجز بندی ہوں آپ کی، تو بس میں آپ سے مدد طلب کرتی ہوں، میں آپ کی استعانت چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بحق محمد و آل محمد میری اس مشکل کو آسان کریں، مجھے ہمت دیں، مجھے طاقت دیں، سچ بولنے کی بھی اور پھر اس سچ پر عمل کرنے کی بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو، دوسروں کو، یعنی تم نیکیوں کا حکم کرتے رہتے ہو کہ جاؤ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود اچھے کام نہیں کرتے، خود جو ہے وہ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یعنی جو عالم ہوتا ہے، یعنی کوئی خطیب ہو گیا، کوئی مفتی ہو گیا، کوئی عالم ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم سب جو کتاب کی زیادہ تلاوت کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو تم اچھے کام کرنے کے لیے کہتے رہتے ہو اور خود نہیں کرتے۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آگے اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو۔ استعانت وہی چیز جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ایاک نستعین، صرف مجھ سے استعانت طلب کرو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر سے، صبر کے ذریعے سے، یعنی والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور وہ لَکَبِیرَۃٌ، بڑی دشوار ہے، الا مگر، علی، پر، الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر۔ اللہ کہتے ہیں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر نہیں ہے بھاری جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ خاشعین، عاجزی کرنے والے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ خشیت میرے سامنے، یعنی خشیت الہی کا ان کو پتہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، صرف مجھ سے ہی استعانت طلب کرو۔ یہاں پر اب جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ
نماز سے اور صبر سے استعانت طلب کرو، مدد حاصل کرو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ استعانت جو ہے وہ کسی اور سے بھی یعنی ہو سکتی ہے طلب، جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے کرو۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ بہت بڑی یعنی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی علماء سے کہہ رہے ہیں جن کے اندر صبر بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ دنیا پر لپک لپک کر آ رہے تھے، وہ سود بہت زیادہ کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء سود بہت زیادہ کھاتے تھے، اتنا سود وہ لوگوں پر چڑھا دیتے، اور سود وہ تھا کہ وہ لوگوں کو مثال کے طور پر وہ لوگوں کو 10,000 روپیہ دیتے اور پھر کہتے کہ اب ہر مہینے آپ نے ہمیں جی 1,000 واپس کرنا ہے، اور جب تک آپ نے وہ کل رقم 10,000 کا 10,000 ہمیں واپس نہیں کرنا تب تک آپ ہمیں 1,000 دیتے رہیں، جب وہ 10,000 مکمل آپ ہمیں واپس کریں گے تو تب آپ کی جان چھوٹے گی۔ اس طرح کا سود ہوتا تھا وہ، اور یہی ہے اصل سود کی اصل شکل جو ہے وہ یہی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ سود کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صبر سے کام لو، اپنے اندر صبر پیدا کرو، یعنی دنیا پر مت لپکو، جو تمہیں مل رہا ہے اسی پر اکتفا کرو، اسی میں اللہ برکت ڈالے گا، اسی کو تم جو ہے وہ اپنے لیے اچھا سمجھو۔ اس صبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر سے، اور صبر ہر چیز میں ہو سکتا ہے، ان کے لیے بھی وہ صبر تھا، اور صبر اس کے علاوہ بھی یعنی یوں آپ کہیں کہ گناہ پر صبر کر لینا بھی، تو وہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ کوئی بہت بڑے جو ہیں وہ عالم ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نوجوان ہی تھا، تو میں اپنے گھر میں بالکل اکیلا تھا، رات کا ٹائم تھا شام کا، اور میں بالکل اکیلا تھا، کوئی گھر میں موجود نہیں تھا، بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بہت بجلی یعنی کڑک والی بارش تھی۔ تو میری دروازے پر دستک ہوئی، میں نے وہ دروازہ کھولا تو وہاں باہر جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لڑکی جو ہے وہ کھڑی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں رات گزارنا چاہتی ہوں، تو میرے پاس یہاں پر کوئی یعنی گھر ٹھکانہ نہیں ہے اور بہت تیز بارش ہے، تو کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو میرے اندر شیطان نے یعنی شیطانی غلبہ جو مجھ پر وہ طاری ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو یعنی برائی جو ہے ان پر چھا گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دم سے میرے یہ خیال آیا، اور پھر ایک دم سے میں نے اپنے اللہ کی طرف نظر کی کہ اگر کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی گھر میں موجود نہیں ہے، تو میرا اللہ تو میرے ساتھ موجود ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ لڑکی دروازے کے اندر آئی، میں دروازے سے باہر چلا گیا، میں نے دروازہ بند کر دیا، اور میں نے وہ پوری رات جو ہے باہر سردی میں بارش میں گزاری، اور پھر میں روتا رہا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے اس گناہ پر صبر کر لیا، اس گناہ پر جب انہوں نے صبر کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سے بہت سے راز جو ہے وہ منکشف کیے، وہ بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے زاہد بنے، اور اللہ نے ان پر پھر اتنا کرم کیا، اتنی ان کو عزت بخشی اس دنیا میں بھی، اور بے شک اگلے جہاں بھی وہ باعزت ہوں گے۔ تو جب انہوں نے اس گناہ پر صبر کر لیا تو اللہ نے ان پر اپنا خاص کرم اور لطف کر دیا۔ تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کے لیے صبر کہہ رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے علماء کے لیے جو صبر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم صبر سے یعنی مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے یعنی میرے قریب آ جاؤ، استعانت جو ہے وہ صبر سے لو، مدد لو صبر سے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے یعنی مواقع ہمیں صبر کرنا، یعنی آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے، لیکن کوئی وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ صبر کرتے ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ آپ چوری کر سکتے ہیں، آپ ڈکیتی کر سکتے ہیں، بے ایمانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے اللہ سے ڈر کے، تو وہ بھی آپ کا صبر ہے، وہ بھی آپ کا صبر ہے، وہ اللہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اس طرح سے یہ مطلب ہے اللہ کا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے صبر طلب کرو۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں خود کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے نماز۔ اللہ کی بندگی تو ہے
لیکن یہ اللہ سے آپ کو قریب کر دے گی، یہ آپ کو گناہوں سے بچائے گی، آپ کو برائیوں سے بچائے گی، آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے گی۔ تو اس طرح سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مدد ملتی ہے بہت زیادہ۔ ہم اگر بے سکون ہوں تو ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہم مشکلات میں ہوں تو ہماری مشکلیں جو ہے وہ آسان ہونے لگتی ہیں۔ ہم اپنے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری وہ دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ تو یوں نماز ہماری مدد کرتی ہے، نماز یوں ہماری مدد کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا کیا وتیرہ تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ کہتے تھے جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی، تو ہم اپنے اللہ کے سامنے مصلی بچھا لیتے، ہم اپنے اللہ سے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے ہم اپنے اللہ سے یعنی مدد طلب کرتے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم، اللہ کہتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم کہیں کہ بھئی صبر ہماری مدد کرنا، اے صبر ہماری مدد کرنا، ہم یوں اس کو جو ہے وہ اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں کہ اب یا صبر یا صبر یا صبر یا صلاح یا صلاح یا صلاح، اس طرح سے ہم ان کی کوئی تسبیح اس طرح سے ہم ورد کرنا شروع کر دیں، تو وہ چاہے ہم جتنا بھی کرتے رہیں نا تو وہ ہمیں کوئی فائدہ اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صبر جو ہے وہ ایک عمل ہے، صلاح جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ مدد طلب کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مشکل ہے، دشوار ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو عاجزی رکھنے والے میرے بندے ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ خاشعین، خشیت ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اور عاجزی کرنے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے جو ہے نماز پھر مشکل نہیں لگتی، ان کو جو ہے وہ مصیبت نہیں لگتی نماز۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں عاجزی نہیں ہے، وہ نماز کو مشکل جانتا ہے، اس کے لیے نماز بڑی مشکل چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کون اب اٹھے، کون اٹھ کے وضو کرے، کون اب جو ہے وہ جا کے نماز ادا کرے، تو اس کو مشکل لگتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم میرے بندے ہو، میرے عاجز بندے ہو، میرے سامنے یعنی عاجزی کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں جو نماز ہے وہ مشکل نہیں لگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، انہیں سمجھنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز بہترین طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ کہتے ہیں الذین، وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے، وانہم اور یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے، یعنی جنہیں یہ یقین ہے۔ کیسے خشیت رکھنے والے بندے، کیسے عاجزی والے بندے؟ آگے اللہ کہتے ہیں کہ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے نماز نہ دو بھر ہے نہ مشکل ہے۔ جن کے اندر یہ پختہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ متقین کی ہمیں پہلے ہی نشانیاں بتا چکی نا 5 کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیے نماز مشکل نہیں، جن کو لگتی، وہ میرے بندے ہیں کہ جن کو یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور پھر قیامت کا یقین ہے، یعنی کہ ہمیں اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ یا بانی اے اولاد اسرائیل، وہی بات کہ یا بانی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، اللاتی جو انعمت میں نے بخشی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانہ والوں پر، تمام عالمین پر، جو اس وقت یعنی زمانے والے لوگ تھے ان پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی
تمام جہانوں پر، یعنی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سنا رہے ہیں. کن کو؟ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب کہلایا کرتے تھے. اہل کتاب یہودی، جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو بھی اہل کتاب ہی کہا جاتا تھا، لیکن وہ نصارہ تھے اور یہ یہودی تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر اپنی اتنی زیادہ نعمتیں کیں، پھر میں نے تم پر انعام کیا کہ تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو اب تم کیا کرو؟ میرے رسول پر ایمان لے کے آؤ، اس کتاب قرآن پر ایمان لے کے آؤ. آگے اللہ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، بدلہ نہ بنے گا، نفسن، کوئی شخص، کوئی جان، یعنی النفسن، کسی بھی جان کی، شیئن، کچھ، والا یقبال، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی شفاعت، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا، اور نہ، ہم ینصرون. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دن تمام جو وسائل ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس میں یہودیوں کے نظریے کی تردید ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بڑوں نے یعنی اعمال کیے ہیں، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے جو پیغمبر ہوئے ان کے ہاں، انہوں نے جو جو نیک اعمال کیے ہیں تو ان کے صلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے، یہ بخشے جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اپنے اپنے یعنی عمل کی تمہیں جزا ملے گی، جیسے عمل ہوں گے ویسی ہی تم کو جزا ملے گی. تمہارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اگرچہ اچھے کام کیے، بہت اچھے کام کیے، ان میں سے انبیاء ہوئے، لیکن ان کے کیے کہ جو تمہیں ہے وہ جو تم کرو گے اس کا بدلہ تم پاؤ گے، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ وہ پائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ چیز یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو بس اب جو ہے وہ بخشے بخشائے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، یہ وہ سمجھتے تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی پھر شفاعت تمہاری نہیں کی جائے گی، یعنی اگر تم میری نافرمانی کرتے رہو گے، میری بات نہیں مانو گے، تو پھر اس دن تمہاری کوئی شفاعت، کوئی سفارش تمہاری نہیں کی جائے گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت میں شفاعت ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی جو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہیں گے، جو کفر کرتے رہیں گے اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہیں گے. ان کی جو ہے وہ پھر سفارش اور ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اجازت دوں گا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں گا، اور پھر میں جس کی ان کو اجازت دوں گا اس کی وہ شفاعت کریں گے. شفاعت کا کانسیپٹ قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارہ سے، عیسائیوں سے، اہل کتاب سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اگر تم میری نافرمانیاں کرتے رہو گے تو پھر وہاں کوئی سفارش، کوئی شفاعت تمہیں کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حسب و نسب کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، تو ہماری جو ہے وہ سفارش ہو جائے گی. تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں اس چیز پر بڑا ناز تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی نجات یقینی ہے، اور ان بزرگوں کی سفارش سے ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ
ان کو بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نہ لیا جائے گا کوئی معاوضہ، یعنی کوئی پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ بھی ان کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا جس کو کہتے تھے کہ عقیدہ کفارہ، یہودیوں کے اندر اور مسیحیوں کے اندر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ رائج ہو چکا تھا کہ گناہ کیے جاؤ اور بس کفارہ دے کر تو انہیں بخشوا لو خدا سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی مناہی کر دی کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور پھر نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی مدد نہیں پھر تمہاری کر سکے گا اگر تم اس دنیا میں خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو۔ اور پھر آپ خود دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو وہ پسند کرے۔ تو اس کا مطلب کہ شفاعت جو ہے وہ ہوگی، لیکن اس کی نہیں ہوگی جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی مانیں اور اپنے رسول کی مانیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو آج یہود و نصارہ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی من سے آل فرعون سے، یَصُومُونَکُمْ وہ تمہیں دکھ دیتے تھے سوء برا، العذاب عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش من سے ربکم تمہارا رب عظیم بڑی، یعنی اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون جو ہے وہ کون تھا؟ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور جو بھی اس وقت مصر کا بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، یعنی فرعون اس کا کوئی نام نہیں تھا بلکہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا جو بھی وہاں کا بادشاہ ہوتا، جیسے کہ شاہان روم جو ہے ان کو کیسر کہا جاتا تھا، یعنی کوئی بھی وہاں پر بادشاہ ہوتا تو اس کو کیسر کہتے، جیسے ایران کے بادشاہ جو بھی ہوتے ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح مصر پر جو بھی بادشاہ حکومت کرتا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو یہ سارے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی یہ سب پھر مصر میں آ کر تو آباد ہو گئی۔ تو وہاں پر جب فرعون کی حکومت تھی، فرعون بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور وہ مار کیوں دیتا تھا ان کے بیٹوں کو اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا؟ کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے ایک جو ہے وہ آگ کا شعلہ سا نکلا ہے، اور اس نے میرے محل کو یعنی فرعون کے محل کو آ کے اس نے جلا کر خاک کر دیا ہے۔ جب اس نے اپنے جو نجومی تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے وہ خواب جو ہے اس نے بیان کیا، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اسی بس وہ ڈر اس کے اندر بیٹھ گیا، اور اس نے وہاں سے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ گھر میں جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان پر وہ نگرانی کرواتا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو وہیں پر فوراً جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، لیکن ان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، چھپا کے یعنی رکھا، ان کی ماں کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو پیدا کرنا چاہتے تھے، پالنا چاہتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ دیکھو میں نے تم کو ایک ظالم اور جابر بادشاہ سے کس طرح سے نجات دی، وہ تم پر اتنے ظلم اور ستم کرتا تھا،
تو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وائز اور جب فرق نہ ہم نے پھاڑ دیا بیکم تمہارے لیے البحر دریا فانجیناکم پھر تمہیں بچا لیا واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا جو بھی تھا اس کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جبکہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے سارا کچھ۔ یہ بھی وہ واقعہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی ہی تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد جو ہے وہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، آپ ان واقعات کو پڑھا کیجئے، بہت جو ہے وہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں، تو انسان کو جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جب فرعون سے آزادی دلوا کر جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، تو آگے دریا آ گیا یا وہ سمندر جو بھی تھا وہ آگے آ گیا، دریائے نیل، کوئی کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل تھا، کوئی کہتے ہیں وہ سمندر تھا، یعنی مختلف اس میں ہمیں ملیں گی روایات۔ تو وہ جو بھی تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ اے موسیٰ آپ اس پر اپنی چھڑی جو ہے وہ آپ مار دیجئے، اپنا جو آپ کے پاس وہ عصا تھا تو وہ عصا جو ہے وہ اپنا دریا پر مار دیجئے۔ آپ نے جب وہ دریا میں مارا تو دریا میں ایک راستہ بن گیا، یعنی پانی اس طرف کا ادھر اور اس طرف کا ادھر ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا پانی اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ اس راستے میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ گزر گئے، لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے جو آ رہے تھے فرعونی اور اس کے ساتھ والے سارے لشکر اس کا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو بہت بڑے خدا ہو، تمہیں تو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، تم چلو، تو وہ دیکھو گزر گئے ہیں، تم بھی گزر جاؤ گے، یعنی اس کو بڑھاوا دیا۔ تو وہ غرور اور تکبر میں آیا اور اس نے بھی کہا کہ ہاں چلو، اور جب وہ گزرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سارا پانی حکم دیا کہ سارا پانی مل جائے، اور پھر وہ سارا پانی جو ہے وہ مل گیا اور وہ پورے کا پورا جو لشکر تھا وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، تمہیں وہاں سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو اور اس کے لشکر کو یعنی کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی یہ بہت بڑی ایک مثال تھی تمہارے لیے، تمہارے یعنی کتنا بڑا معجزہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہاری جان بچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اب وہ نعمتیں ساری ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ یہیں تک، انشاءاللہ پھر اس سے آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔